بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 13۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، علوم بلاغت سے متعلق گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے صاحب کتاب چند مقدماتی ابحاث لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک بحث اسالیب البیان کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل بحث میں وارد ہوں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسالیب البیان کیا ہیں اور ان سے متعلق سیکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اسالیب البیان، لفظ اسالیب اسلوب کی جمع ہے۔ اسلوب یعنی طریقہ، انداز، روش۔ اسلوب بیان یعنی معنی کو الفاظ کے ایک ایسے سانچے میں ڈالنا کہ مخاطب اسے آسانی سے سمجھ سکے، یا بالفاظ دیگر مطالب بیان کرنے کا انداز۔ بات بالکل آسان ہے، مطالب بیان کرنے کے انداز کو اسلوب بیان کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک متکلم مخاطبین تک جو مطالب پہنچانا چاہتا ہے وہ سب کے سب ایک طرح نہیں ہوتے، لہٰذا جب وہ مطالب ایک طرح نہیں ہوتے تو ان مطالب کے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی ایک طرح نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک مدرس ہے، وہ چاہتا ہے کہ علمی مطالب طلاب کو دیں اور طلاب تک پہنچائیں، تو لازمی ہے کہ ایک مدرس اسلوب علمی سے استفادہ کرے۔ اب یہاں پر اگر وہ اسلوب ادبی سے استفادہ کرے گا یا اسلوب خطابی سے